السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس کی آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسانی تہذیب کا یہ سفر ہے، انسانی حقوق کا یہ جو سفر ہے، یہ صدیوں چلتا ہوا آج ہم جس مقام کے اوپر کھڑے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچا۔ لاکھوں کروڑوں برس قبل جس طرح تاریخ انسانی کا سفر ہے، اتنا ہی اس جو تاریخ ہے وہ انسانی حقوق کے سفر کی ہے۔ تو جو انسانی حقوق کے مختلف سورسز ہیں، آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، یہاں وہ انسانی حقوق کے کون کون سے ادوار ہیں جس سے گزرتے 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 آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ہمیں انسانی حقوق ایک ایسی شکل میں ملتے ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھیں کہ آپ کو تمام وہ آسائشیں ملتی ہیں جس طرح کامن ویلتھ کنٹریز میں ہیں، بڑے ملکوں میں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں پہ ریاست جو ہے وہ آپ کے کا اس طرح خیال رکھتی ہے کہ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے۔ تو یہ جو سفر شروع ہوا، اس سفر کی جو ابتدا ہوئی، انسانی حقوق کے سفر کی ابتدا جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ دراصل رشد و ہدایت کا جو سلسلہ تھا، وہ ایک طرح سے انسانی حقوق کی پاسداری کا سلسلہ تھا، تاکہ وہ لوگ جن کے حقوق جو ہیں وہ دوسرے لوگوں نے، جو سماج کے طاقتور لوگوں نے اگر وہ حقوق دبا کر رکھے ہوئے ہیں تو وہ حقوق ان سے چھین کر عوام کو لٹائے جائیں۔ یہی انسانی حقوق کی جد و جہد پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ملتی ہے۔ یہی انسانی حقوق کی جد و جہد ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ انسانی حقوق کی سٹرگل آگے جاری رہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور اس طرح جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے اس وقت کی جو فرعون تھے، جو اشرافیہ تھی، جنہوں نے عوام الناس کے حقوق جو تھے وہ دبائے ہوئے تھے، وہ حقوق انہوں نے ان کو، عوام کو، لوگوں کو لوٹائے، اور جہاں پہ پھر سلسلہ آ کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ختم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ تمام جو حقوق رہتی دنیا تک ملنے تھے اور ملنے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے گئے۔ اور تو اس طرح جو پہلا سورس ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیوائن سورس ہے، جو کہ انسانی حقوق کا رب تعالیٰ نے وحی کی شکل میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جو دوسرا انسانی حقوق کا سورس ہے، اس کے بعد پھر وہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں ملتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن تھا، یہ 6 مارچ سنہ 632 عیسوی میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ میں الگ سے خطبہ حجۃ الوداع پہ بھی گفتگو کروں گا۔ آج کی صرف اس نشست میں وہ چیدہ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں، جس ڈیولپمنٹ سے گزر کر آج ہم انسانی حقوق ہمیں میسر ہیں۔ تو دوسرا جو سورس ہے وہ ہمیں ملتا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں، اور اس کے بعد پھر یہ جو 632 عیسوی سے آنورڈ جو پیریڈ ہے میگنا کارٹا تک کا، میگنا کارٹا جو چارٹر ہے وہ ہمیں ملتا ہے 15 جون 1215 میں۔ تو ایک طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے لاسٹ سرمن، اس پیریڈ سے لے کے
تو 1215 تک ہمیں یہ ڈارک ایجز ملتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریک صدیاں ہیں. وہاں پہ ہمیں کوئی انسانی حقوق اس طرح ڈیولپ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. مدینہ کی ریاست میں ڈیولپ ہوئے اور وہاں سے پھیلتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں سے اسلام پھیلا اور پہنچا اور انسانی حقوق کی آواز پہنچی، ویسٹ میں بھی پہنچی. لیکن پھر تیسرا سورس جا کے بنتا ہے میگنا کارٹا کا. میگنا کارٹا لیٹن الفاظ ہیں اور میگنا کا مطلب ہے گریٹ اور کارٹا کا مطلب ہے چارٹر. جو میگنا کارٹا ہے یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی انسانی حقوق کی. اور میگنا کارٹا کو جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بھی سبجیکٹ ٹو لا ہے. اس سے قبل جو بادشاہ ہے وہ قانون کے تابع نہیں تھا. بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہی قانون کہلاتا تھا، جبکہ اس میگنا کارٹا نے یہ مجبور کیا کہ بادشاہ بھی قانون کے تابع ہے. اسی طرح جیسے ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ جو برسر اقتدار وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہی قانون ہے اور وہ خود کو قانون کے تابع نہیں سمجھتا. تو اسی طرح یہ میگنا کارٹا نے پھر مجبور کیا بادشاہ کو کہ نہیں، تم بھی قانون کے تابع ہو، تم بھی ضابطے کے تابع ہو، تم بھی اصول کے تابع ہو، تم قوانین سے، ضابطے سے، اصولوں سے مبرہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ اب بادشاہ بھی قانون کے تابع ہے. یہ انسانی حقوق کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. میں الگ سے میگنا کارٹا پہ پوری ایک نشست کروں گا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. میگنا کارٹا کے بعد جو ہمیں پھر چوتھا سورس ملتا ہے جو انسانی حقوق کی ڈیولپمنٹ کا، وہ ہمیں ملتا ہے